السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو ہم توابع پڑھ رہے تھے، دو ہم نے پڑھ لیے تھے پیچھے، آج ہم نے تیسرا تابع پڑھنا تھا۔ تو دو توابع ہم پیچھے پڑھ چکے تھے، تو توابع کی فصل کا میں نے آپ کو بتایا تھا یہ کس وجہ سے بنائی گئی ہے، اور جو متبوع اور تابع ہوتا ہے ان کا اعراب ایک جیسا ہوتا ہے۔ تو تیسرا تابع ہے بدل۔ اس میں ایک اضافی چیز ہے، وہ سمجھنے والی ہے، وہ سمجھ لیں۔ ایک یہ قاعدہ ہے کہ تمام توابع میں متبوع مقصود ہوتا ہے اور بدل میں تابع مقصود ہوتا ہے۔ یہ سب میں فرق ہے کہ جتنے بھی توابع ہوں گے ان سب میں متبوع مقصود ہوگا، کہ جو متبوع ہوگا ان کا وہ مقصود ہوگا، یعنی وہ ذکر کر دیا جائے، تابع نہ بھی ذکر کیا جائے تو بات پوری سمجھ آ جائے گی۔ جیسے میں کہتا ہوں قال رجل، آدمی نے کہا، اگر مومن نہ بھی کہا جائے، صفت نہ بھی اس کی بیان کی جائے، تو رجل کہنے سے پتہ تو چل گیا بات کا کہ آدمی کہنے والا ہے، اور جو صفت ہے وہ بس تمہیداً ذکر کی جا رہی ہے۔ اور جو بدل ہے نا، وہ اصل میں بدل مقصود ہوتا ہے، اس میں متبوع مقصود نہیں ہوتا۔ اگر متبوع ذکر کر بھی دیا جائے تو بدل نہ ذکر کیا جائے تو بات پوری سمجھ نہیں آئے گی۔ تو اس طرح اس نے یہ جو بات کی ہے یہ اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ وہ تابع جو متبوع کی طرف منسوب حکم سے خود مقصود ہو۔ اصل مقصد حکم متبوع پر نہیں لگایا جا رہا، اصل مقصد جو حکم کا ہے وہ ہے تابع پر لگانا۔ تو تابع حکم سے مقصود ہے، متبوع مقصود نہیں ہے۔ باقی سارے توابع میں متبوع مقصود ہوتا ہے، تابع مقصود نہیں ہوتا۔ کہتا ہے بلکہ وہ صرف تمہید کے طور پر ذکر کیا جاتا ہے، یعنی بدل میں مبدل منہ جو ہے وہ صرف تمہید کے طور پر ذکر کیا جاتا ہے، اصل مقصد بدل ہوتا ہے۔ اور باقی سب میں جو ہے وہ تابع تمہید کے طور پر ذکر کیا جاتا ہے اور اصل مقصد متبوع ہوتا ہے۔ تو کہتا ہے بدل کی اقسام، بدل کی چار قسمیں ہیں: بدل کل، بدل بعض، بدل اشتمال اور بدل مبین۔ کہتا ہے بدل کل، اب اس کی نا چار قسمیں ہیں، تو جو آخری ہے نا اس کی آگے دو تین اور قسمیں ہیں، تو اس کو ہم سب کو پڑھتے ہیں۔ تو کہتا ہے بدل کل، وہ بدل جس میں بدل اور مبدل منہ سے ایک ہی مراد ہو، اس کو بدل الکل من الکل بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کہ مبدل منہ بھی وہی ہے اور بدل بھی وہی ہے، دونوں ایک ہی ہیں۔ ایک بار جو چیز نام لیا گیا تو اس سے وہ مراد نہیں تھا، اصل میں بدل مراد تھا، تو مبدل منہ کہا کہ نہیں یہ چیز تھی۔ جیسے میں کہتا ہوں قال الخلیفۃ عمر، خلیفہ عمر نے کہا، ٹھیک ہے، خلیفہ بھی وہی ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہی ہے، تو یہ بدل الکل من الکل ہے۔ تو اس نے عمر کہنا تھا تو اس نے خلیفہ کا لفظ کہہ دیا، پھر اس نے عمر کہہ دیا وضاحت کے لیے، اور خلیفہ اور عمر سے یہی دونوں ہی ایک ہی چیز ہے، تو دونوں کا اعراب ایک جیسا ہوگا۔ ہم کہیں گے خلیفہ مبدل منہ اور عمر بدل، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بدل الکل من الکل ہے۔ بدل بعض، بدل بعض میں یہ ہوگا کہ مبدل منہ کا جز ہوگا، مبدل منہ پورا نہیں ہوگا۔ جیسے کہتا ہے وہ بدل جو مبدل منہ کا جز ہو، مکمل مبدل منہ نہ ہو۔ جیسے قطعت الشجرۃ فروعها، کاٹ دیا گیا درخت، پھر اس کو یاد آیا نہیں درخت نہیں کاٹا گیا، شاخیں کاٹی گئی، تو اس نے کہا نہیں درخت نہیں شاخیں، کاٹ دیا گیا درخت، فروعها اس کی شاخیں، دونوں کا اعراب ایک جیسا ہوگا۔ تو اب یہاں پر یہ جو فروعها کہا ہے اس سے وضاحت ہو گئی کہ درخت نہیں کاٹا گیا، شاخیں کاٹی گئی ہیں، تو یہ ایک بدل کا فائدہ ہے کہ چلے وضاحت ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح کہہ رہا ہے کہ فروعها اس کی شاخیں کاٹی گئیں، درخت کاٹا نہیں گیا، تو اس طرح بھی آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو جو درخت ہے شاخیں اس کا ایک حصہ ہے۔ جیسے میں کہتا ہوں ضربت زیدا رأسہ، میں نے مارا زید کو، نہیں اس کے سر کو، یعنی پورے زید کو نہیں مار پڑی، اس کے صرف سر کو پڑی ہے، تو یہ وضاحت ہو رہی ہے نا۔ تو اس کو کہتے ہیں بدل بعض۔ بدل اشتمال یہ ہے کہ مبدل منہ کا نہ بعض ہوگا نہ مبدل منہ پورا مراد ہوگا، بلکہ مبدل منہ کے ساتھ تعلق رکھنے والی کوئی چیز مراد ہوگی تو وہ بول کر مراد لی جائے گی۔ کہتا ہے وہ بدل جو مبدل منہ کا کل یا جز تو نہ ہو لیکن اس کا مبدل منہ سے تعلق ہو۔ جیسے رأیت زیدا ثوبہ، میں نے زید کو دیکھا، ثوبہ نہیں اس کے کپڑے کو دیکھا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر مبدل منہ بدل کا جو بدل ہے وہ مبدل منہ کا جز بھی نہیں، نہ پورا مبدل منہ ہے، بلکہ اس کے ساتھ تعلق رکھنے والی چیز ہے کہ زید جو کپڑا ہے زید کے جسم کا حصہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ ویسے اس کے ساتھ تعلق رکھنے والی چیز ہے، اس کا کپڑا ہے، اس وجہ سے اس نے اس کی طرف نسبت کر دی ہے۔ جیسے میں کہتا ہوں سوری کا زید قلنسوۃہ، زید چوری کر لیا گیا، اس کی ٹوپی
ثوبہ اس کا کپڑا، یعنی زید تو نہیں نا چوری کیا جا سکتا، تو یہ وضاحت ہو گئی کہ زید چوری نہیں ہوا، اس کا کپڑا چوری ہے۔ تو یہ ہے آگے بدل مبین۔ کہتا ہے بدل مبین وہ بدل جو مبدل منہ ہوگا مخالف ہو۔ اب تینوں جو قسمیں تھیں وہ تو تعلق رکھنے والی یا وہی یا اس کا بعد حصہ تھا، جو یہ قسم آ رہی ہے نا یہ سمجھنے والی ہے۔ کہتا ہے بدل مبین، مبین کہتے ہیں مخالف کو، وہ بدل جو مبدل منہ کا مخالف ہو، یعنی نہ اس کے مطابق ہو، نہ اس کا بعد ہو، نہ مبدل منہ کا اس سے کوئی تعلق ہو۔ اس کی 3 قسمیں ہیں، مگر یہاں اس کی صرف ایک قسم بدل غلط کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے۔ تو 3 قسمیں جو ہیں نا اس کی، ایک یہ تینوں قسمیں سمجھ لیں ایک جیسی ہیں، دونوں کے ساتھ تعلق رکھنے والی ہی ہیں۔ تو تینوں کے نام سن لیں۔ پہلی کا نام ہے بدل غلط، یہ جو یہاں پہ اس نے ذکر کر دی۔ ایک ہے بدل اضراب، ایک ہے بدل نسیان۔ بدل اضراب یہ ہے کہ اس میں اس نے جان بوجھ کر غلط نام لیا، پھر دوسری بار اس نے کہا، جیسے وہ کہتا ہے اب ایک وہ بندے کو دیکھ رہا ہے نا، تو اس کو جان بوجھ کر چھیڑنے کے لیے، تو نہیں ایک گدھے کو دیکھ رہا ہے تو اس کو جان بوجھ کر چھیڑنے کے لیے کہہ رہا ہے کہ میں نے بندہ دیکھا، ٹھیک ہے، میں نے زید دیکھا، تو اصل میں تو وہ گدھا ہے، تو جب وہ پاس آتا ہے تو وہ کہتا ہے نہیں میں نے گدھا دیکھا۔ اب وہ چڑھانے کے لیے جان بوجھ کر اس نے غلط لفظ بولا، تو یہ ہے بدل الاضراب۔ اگر اس نے غلطی سے غلط بول دیا لفظ تو یہ ہے بدل غلط، کہ اس نے غلطی سے کہہ دیا، اب دور سے کوئی چیز نظر آ رہی تھی، اس نے کہا وہ گھوڑا آیا، تو جب وہ قریب آیا تو اس کو نظر آیا کہ نہیں وہ گھوڑا نہیں گدھا ہے، تو اس نے کہا نہیں گدھا، رأیت حصانا حمارا، میں نے دیکھا گھوڑا، نہیں گدھا، تو یہ ہے بدل الغلط، ٹھیک ہے۔ اب گھوڑا اور گدھا دونوں مختلف چیزیں ہیں، تو یہ ہے بدل مخالف، اس کو بدل مبین بھی کہتے ہیں۔ تو کہتا ہے وضاحت، وہ بدل جس میں مبدل منہ سبقت لسانی اور غلطی سے ذکر ہو جاتا ہے، پھر بدل کو اس کی غلطی کی تصحیح کے لیے ذکر کیا جاتا ہے، جیسے قادم الامیر الوزیرہ، تو یہاں پہ اس نے بدل غلط بتا دیے کہ غلطی سے ذکر ہوا ہے۔ بدل اضراب میں جان بوجھ کر کرے گا، بدل نسیان میں بھی بدل الغلط اور نسیان ایک جیسے، یا نسیان میں بھول کر ہو جائے گا کہ بھول کر اس نے یہ لفظ بولنا تھا اور اس سے یہ بولا گیا، تو اس طرح آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ کہتا ہے وضاحت، مذکورہ تمام مثالوں میں یہ بات مشترک ہے کہ ہر جملے میں اصل مقصود پہلا اسم نہیں بلکہ دوسرا ہے، جسے بدل کہا جاتا ہے۔ دیکھیں پہلی مثال میں اگر صرف قال الخلیفہ کہا جائے تو متکلم کا مقصد سمجھ میں نہیں آئے گا، البتہ اگر قال عمر کہا جائے تو مقصد سمجھ میں آ سکتا ہے۔ تو یہ بتانے کا مقصد تھا کہ تمام توابع میں مطبوع مقصود ہوتا ہے، صرف بدل میں تابع مقصود ہوتا ہے۔ تو یہ اصل بات ہے کہ مقصود جس کا قصد کیا جاتا ہے، جس پر حکم لگانے کا ارادہ ہوتا ہے، تو توابع میں مطبوع مقصود ہوتا ہے، اور صرف ایک میں بدل مقصود ہوتا ہے، ایک میں تابع مقصود ہوتا ہے، اور وہ ہوتا ہے بدل۔ اب یہاں پر وہ جو اس نے مثال دی کہ قال خلیفہ کہا جائے تو مکمل بات سمجھ نہیں آئے گی، کیونکہ وہ خلیفہ پر حکم نہیں لگانا چاہتا، وہ عمر پر حکم لگانا چاہتا ہے کہنے کا۔ تو جب اس نے قال خلیفہ کہا تو مکمل بات سمجھ نہیں آئی، اس کا مطبوع کا مقصود، اس کا بات کرنے والے کا مقصود مکمل نہیں ہوا۔ لیکن اگر اس نے کہا قال عمر تو پھر بات سمجھ آ جائے گی، خلیفہ کا لفظ نہ بھی ذکر کیا جائے، یعنی اس میں مطبوع نہ بھی ذکر کیا جائے، تابع ذکر کر دیا جائے تو سمجھ آ جائے گی، لیکن تمام توابع میں مطبوع نہ ذکر کیا جائے، تابع ذکر کیا جائے تو سمجھ نہیں آئے گی۔ کہتا ہے البتہ اگر قال عمر کہا جائے تو مقصد سمجھ میں آ سکتا ہے، لہذا یہاں اصل مقصود عمر ہے نہ کہ الخلیفہ۔ کہتا ہے الخلیفہ کہنے سے یہ فائدہ ہوا کہ اصل مقصد سمجھنے سے پہلے ہی مخاطب اس کے سمجھنے کے لیے آمادہ ہو گیا۔ تو اب یہ بتا رہا ہے کہ بدل لانے کا مقصد کیا ہوتا ہے، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے، تو کہتا ہے اصل مقصد سمجھنے سے پہلے ہی مخاطب اس کے سمجھنے کے لیے آمادہ ہو گیا۔ البتہ بدل غلط میں مطبوع کو تمہید کے طور پر عمدن ذکر نہیں کیا جاتا، بلکہ وہ غلطی یا بھول سے زبان پر آ جاتا ہے، تو سب کی اس نے وجہ بتا دی کہ یہ کیوں ذکر کیے جاتے ہیں۔ کہتا ہے تصحیح کے لیے اس کا بدل بولا جاتا ہے۔ مذکورہ مثالوں میں الخلیفہ، شجر، زید اور الامیر مبدل منہ ہے، اور عمر، فروع، ثوب اور الوزیر بدل ہیں۔ جو اعراب مبدل منہ کا ہے وہی بدل کا ہے، تو یہ اس نے بتا دیا کہ توابع کا اعراب ایک جیسا ہوتا ہے اور تمام توابع مطبوع مقصود ہوتا ہے، صرف بدل میں تابع مقصود ہوتا ہے۔ تو یہ